بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں وہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جز رابع کا سبق نمبر 67 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ثامنها ان القرآن الکریم متواتر سے لے کر وقال فی البیان تک۔ عزیز آج کے درس گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی گزشتہ جو ادلہ مصونیت تحریف قرآن میں بحث چل رہی تھی اسی کا سلسلہ ہے، اور آج کے درس میں جو بیان ہوگا وہ قرآن مجید کے مصونیت کے بارے میں تحریف سے 8ویں دلیل کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ان ادلہ مصونیت قرآن کے بارے میں 8ویں دلیل یہ ہے کہ ان القرآن الکریم متواتر بتمام اجزائہ من عہد النزول الی زماننا ھذا و بعدہ، کہ قرآن مجید تواتر کے ساتھ متواتر ہے اپنے تمام اجزاء، یعنی حروف، کلمات، جملات، آیات، صورتوں کے ذریعے سے ہمارے پاس تواتر کے ساتھ آیا ہے، جب سے نازل ہوا ہے زمان نزول سے لے کر ابھی تک اور بعد ہے۔ لأنه كان من عہد النبی موردا للاہتمام والتوجہ، چونکہ لأنه یعنی قرآن مجید خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی مورد توجہ تھا، بحث لا تغییر لا مجال للتغییر و تبدیل فی، اتنا مورد توجہ تھا کہ جس طرح سے نازل ہوتا تھا نبی اکرم بتاتے تھے، صحابہ کرام لکھتے تھے، پھر نبی اکرم کے سامنے پیش کرتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے پیش کرتے تھے، جس کی مثالیں آگے آ رہی ہیں، اور اس میں نتیجے میں اس میں تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں۔ فکان صلی اللہ علیہ وسلم هو الاکثر توجہ بذلک، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اس پہ توجہ رکھتے تھے۔ تو کیف لا یکون کذالک، کیسے نبی اکرم مورد توجہ نہ قرار دیں قرآن کریم کو، مع انہ اصل و اساس للاسلام، در حالانکہ قرآن مجید بنیاد اسلام ہے، ماخذ اسلام ہے، اگر قرآن مجید نہیں ہے تو وہ اسلام ہی نہیں ہے۔ بس فالعقل یشہد، جب ایسے عقل گواہی دیتی ہے کہ بأن اہتمامہ بھی کثیر فی زمان حیاتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کو اہمیت دینا، مورد توجہ قرار دینا خود نبی اکرم کے زمانے میں ہی بہت زیادہ تھا۔ ولذا، اسی وجہ سے ذهب الاصحاب الى حفظه وقراءته ومقارعته بحيث صار الكتاب وہ محفوظا ومنشورا في عصره، یہاں تک کہ اصحاب اس جانب چلے گئے کہ قرآن مجید کو حفظ کریں، قرآن مجید کی قراءت کریں، ایک دوسرے کو قراءت سنائیں، اس طریقے سے کہ قرآن میں اسی روش سے، اصحاب کی روش سے قرآن محفوظ ہو گیا، اور ہر زمانے میں یہ نشر ہوتا رہا۔ قال الفاضل الشعرانی، فاضل الشعرانی فرماتے ہیں حافظ عدد غیر محصور من المسلمین، بہت سارے مسلمانوں نے حفظ کر لیا قرآن مجید کو، فی اقطار حجاز، یعنی حجاز عربستان کے مختلف خطوں میں حفظ کیا، کل واحد حافظ کل واحد، بہت سارے مسلمانوں نے حفظ کر لیا ہر ایک من السور القرآنیت، یعنی قرآن مجید کی صورتوں ہر ایک نے لیا کہ میں یہ حفظ کرتا ہوں، میں یہ حفظ کرتا ہوں، بتحفظ ذہنی، یعنی ذہنی حفظ کر لیا، اب الکتب بعد میں تو لکھ لیا۔ مثلا یہ چند مثالیں، حافظ عشرۃ آلاف نفر، 10,000 لوگوں نے حفظ کیا سورہ یاسین، 10,000 لوگوں نے، معمولی عدد نہیں۔ و20,000 20,000 لوگوں نے حفظ کیا سورۃ الرحمن، وہاں کا تقدیر صورتوں، ولم تکن سورۃ لا یحفظ جمع قسم، اور کوئی ایسا سورہ نہیں تھا قرآن مجید کا کہ جس کو بہت ساری افراد نے حفظ نہ کیا ہو۔ عدۃ منہم حفظوا 10 سور، ان میں سے جمع کثیر میں سے کچھ ایسے جس نے کسی نے 10 صورتیں حفظ کی ہوئی تھی۔ وعدۃ اخرى حفظوا 50 سورۃ، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے 50 صورتیں قرآن مجید کی حفظ کی ہوئی تھی۔
وعدت منہم حافظ کل ما نزل، تمام جو قرآن مجید نازل ہوا تھا تمام کو تمام بعض کو حفظ تھا، کا عبداللہ بن مسعود و ابی بن کعب امیر المومنین علیہ السلام، جس کے یہ 3 صحابہ کرام. ثم ان ترکیب سور القرآن من آیات و عددها و موضع الآیات النازلۃ بالنسبۃ الی ای سورۃ عینہ. اس کے بعد کہ قرآن مجید کی سورتوں کی ترکیب، تالیف، آیتوں کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے، اور کون سی آیت کہاں پہ رکھی جائے، کون سی آیت کس صورت میں رکھی جائے، کس صورت کو پہلے بیچ میں ترتیب، یہ جو ہے یہ خود وہی عینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ناحیت اللہ تعالی، یہ خود نبی اکرم نے معین کیا ہے خود خدا کے حکم سے. وَلِكُلِّ سُورَةٍ اسم مخصوص معروفۃ بہ زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر صورت کا جو یہ نام تھا یہ خود اس نے بعد میں رکھا گیا، خود نبی اکرم کے زمانے میں مشہور و معروف تھا. بحث اذا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ طٰہٰ، جب نبی اکرم فرماتے تھے کہ سورۃ طٰہٰ اور سورۃ مریم اور سورۃ ہود، تو علمہ الناس و فہموا، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ کون سی صورت نبی اکرم کی مراد ہے. یعنی تبادل ذہنی لوگوں کا اسی سورہ مریم و ہود و طٰہٰ کی جانب چلا جاتا تھا. مثلا لما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیبتنی سورۃ ہود، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود نے، تو علم الناس، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کون سی سورہ. لأن الوفاء منہم حفظ، کیونکہ تمام کے تمام لوگوں کو یہ سورہ ہود میں حفظ تھا، اور کتبوہا، یا لکھا ہوا تھا. کل ذالک معلوم بالتواتر، یہ تمام تواتر کے ساتھ ہی، کوئی ایسا فرض نہیں تھا جس سے یہ قرآن کی سورت یہ سورتیں اس سے مخفی ہوں. ولا شک فی، اور اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں، یعنی تواتر ہونے میں گنجائش نہیں. اعلان قال ما محصل، یہاں تک فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ فہم، بس ان لوگوں نے صحابہ کرام نے حفظ القرآن الکریم بھی تمام دقت ہے حرفاً بحرفاً، یعنی اتنا قرآن مجید کو لکھنے اور یاد کرنے کے بارے میں اہتمام کیا کہ قرآن کو انہوں نے تمام دقت کے ساتھ، مکمل غور کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ حرف بے حرف حفظ کیا ہوا تھا. وہ کلمتن بے کلمتن، لفظ کلمہ بے کلمہ الی عہدنا ھذا، ہمارے زمانے تک. واللہ تعالی حتم علی نفسہ حفظہ، اور خدا نے متعال نے اپنے اوپر حتمی قرار دیا کہ قرآن مجید کی حفاظت. کما فرماتے ان علینا جمعہ و قرآنہ، سورہ قیامت کی آیت نمبر 18، کہ ہم پر خدا قرآن مجید کے جمع آوری اور اس کی قرات ہے. وانجز اللہ تعالی ھذا الوعد، اور خدا نے یہ وعدہ پورا کیا. والمسلمون راعوا ضبط القرآن، مسلمانوں نے لحاظ کیا قرآن کو محفوظ کرنے کا، کمال المواظبت، ایسا نہیں کہ اس میں کوتاہی کوئی ہو، کسی قسم کی اس میں کوتاہی نہیں کی. وسلک مسلک الاحتیاط، یہاں تک کہ اس قرآن کی حفاظت میں، قرآن کو حفظ کرنے میں انہیں احتیاط کی روش اپنائی. یہاں تک انہ لو کوتب فی صدر الاول رسم الخط القدیم علی خلاف القواعد المعمولۃ، اور آغاز زمانے میں کوئی رسم الخط قدیمی تھا، وہ معمول سے ہٹ کے تھا، تو حفظو بتلک صورت ہے، تو قرآن مجید کو اسی صورت میں بھی صحابہ کرام مسلمان حفظ کرتے تھے. ولم یجوز تغییرہ، اور اجازت نہیں دیتے کہ قرآن مجید میں کسی قسم کا حرف کا یا کسی کلمے کا تغیر و تبدل آ جائے. مثلا بعد واو الجمع لزوم ذکر الالف طبقا للقواعد المعمولۃ فی رسم الخط، مثلا یہ روش تھی کہ واو جمع کے بعد الف کو لازمی ذکر کرتے تھے ان قواعد کے مطابق جو رسم الخط میں رائج تھا. وهذه القاعدۃ كانت مرعیۃ فی القرآنات التي كتبت فی عہد الصحابۃ، اور یہی روش یعنی واو کے بعد الف کا آنا، یہ روش چلی آ رہی ان قرآن کے نسخوں میں جو لکھے گئے صحابہ کے زمانے، الا فی کلمت، سوائے لفظ جاؤ و فاؤ و باؤ میں، اور وسعوا فی آیاتنا میں، یہ ان میں سوائے ان میں، یہ کہاں پہ سعوا فی صورت فتون فی الفرقان، یہ اس میں، والذی تبع جو کہ فی الحشر میں. فإن الالف فی الموارد المذکور، یہ جو نام لیے گئے طلاب کرام آیتوں کے الفاظ لگے لم یکتب فی تلک النسخ، انہیں
نہیں ذکر کیا گیا، نہیں لکھا گیا ان نسخوں میں، وَتَبِعْهُمُ الْمُتَأَخِّرُ فِي تَرْكِ الْأَلِفِ فِي الْمَوَارِدِ الْمَذْكُورَةِ، اور بعد والے افراد بعد میں جو افراد ہیں انہوں نے پھر انہی کی پیروی کر لی اس بات میں کہ انہوں نے بھی پھر الف کو ترک کر دیا، واو جمع کے بعد الف نہیں لایا، وَلَمْ يُجَوِّزُ زِيَادَتَهَا، بڑھانے کی کوئی اجازت نہیں دی، حتیٰ نعلم، یہاں تک ہم جانتے کہ انہم حافظو وضبط القرآن بامانت و دقت، مسلمانوں نے صحابہ کرام نے دقت و غور و فکر و امانت داری کے ساتھ قرآن مجید کو حفظ کیا، ولم یکن سبیل للتحریف و تبدیل فی، اور کوئی راستہ نہیں رہا کہ قرآن مجید میں تغیر و تبدل ہو سکے، تحریف ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں نعم فی عہدنا لم یلتفت بعض الناس الی فی ایران الی نقطۃ المذکورۃ، کہ ہاں ہمارے زمانے میں بعض قرآن مجید کے جو چاپ کرنے والے ہیں انہوں نے ایران میں اس نقطے سے غفلت برتی ہے، ولم یراؤ ذلک، اس کا لحاظ نہیں کیا، وزاد الالف بالمواد التی مواد علت صحابہ، جو مقام صحابہ میں تھے، یعنی جہاں میں صحابہ بڑھاتے تھے وہ کم کرتے تھے، انہوں نے اس مقام میں بڑھا دیا، وہذا موجب الاسف، یہ مقام تعجب ہے، من جہت عدم توجہ ناشرین اللہ نقطۃ محمد ہے، یہ ہے کہ بعض ایران کے ناشروں نے، نشر کرنے والوں نے، طباعت کرنے والوں نے، پریس والوں نے اس نقطے سے غفلت برتی ہے۔ مان المسلمین فی الممالک الاخرى، درحال کہ دوسرے ملکوں میں مسلمان تھے، بالخصوص عرب میں، راعوا ذلک کمال الرعایت، اس کا تمام دقت کے ساتھ اس کا لحاظ کیا کہ کہاں واو کے بعد الف آئے گا، کہاں واو کے بعد الف نہیں آئے گا۔ کتاب راہ سعادت صفحہ 133 سے 35 ہے۔ بہرحال شارح محترم فرماتے ہیں والمحصل، خلاصہ یہ کہ ان القرآن الموجود بین ایدینا، ہمارے درمیان جو قرآن مجید ہے، مستند الی التواتر القطعی، اس کی سند تواتر یقینی ہے، یعنی ایسا یقین تواتر جس میں جو کوئی یقین آور ہے، سلفن عن سلفن الی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی گزشتگان سے، آبا و اجداد سے، بزرگان سے، اساتید سے، مسلمانوں سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ یہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ابھی تک وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ تو اللہ اکرم آج کے درس اپنے اختتام پذیر ہوا۔ سوال نمبر 1 یہی بنے گا کہ 8ویں دلیل کون سی ہے مصونیت قرآن عن تحریف کے بارے میں، اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔